أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دفعہ درود پاک پڑھیں پلیز سب لوگ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وأزواجہ أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ربنا تقبل منا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العلي العظيم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ زمر کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. ہماری بہن نے اپنے گھر میں یہ محفل سجائی ہے. عظمیٰ آج ہے تو الحمدللہ سب نے لبیک کہتے ہوئے ہم حاضر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا بلانا اور ہمارا آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. بڑی خوبصورت حدیث ہے جس سے درس شروع کرتی ہوں کہ ہم نے ویکینڈ پر اپنے ہسبینڈس کو بچوں کو سب کو چھوڑ کے الحمدللہ ہم نے اللہ کے ذکر کی طرف لبیک کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر کی طرف. کئی بہنوں کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی طبیعت بھی خراب ہے مگر اس کے باوجود ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شیان نظر دے کے انہوں نے بھیجا ہے اور وہ ماشاءاللہ اس کے باوجود حاضر ہوئی ہیں. اللہ رب العزت بڑے ہی قدردان ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ہماری خدمت کی ہماری نیکیوں کی قدر کوئی کرنے والا نہیں ہے.
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے باتیں بالکل نہیں ہوگی کیونکہ ذرا بھی شور ہوا تو پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے سکون ہیں۔ یاقوت پتھر ہے نا، موتی ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور جنت کے موتی کی کیا بات ہے، ہم تو دنیا کے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، جنت کی کوئی چیز تو یہاں پر دیکھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں جنت میں یاقوت کے سکون ہے، سکون ہوتا ہے نا پلر ہیں، اور ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ زبرجد ایک اور ہوتی ہے، اس کے بالا خانے یعنی چبارے یا ہم کہتے ہیں سیکنڈ فلور یا جو بھی برآمدہ کچھ بھی کہہ لیں، وہ بنے ہوئے ہیں، اور صحابہ نے اور ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا اس طرح سے وہ چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہیں، وہ کس کے لیے ہیں، کون ان میں رہا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں وہ رہا کریں گے، وہ ان کے لیے تیار ہوئے ہیں جن کی دنیا میں محبت صرف اللہ ہی کے لیے تھی، وہ ایک جگہ پر اللہ ہی کے ذکر کے لیے اللہ کی محبت میں آپس میں اکٹھا ہوا کرتے تھے، اور ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، اور سبحان اللہ وہ اللہ نے ان کی مہمانی کے لیے بنائے ہیں۔ دوسری ایک بڑی خوبصورت حدیث پڑھی کہ جو اللہ والیاں ہوں گی اور اللہ والے ہوں گے، دیکھیں ہمارا اس وقت جو جہاں پر آنا ہے یا ہمارا جو پیار ہے وہ ہمارے رب کے لیے ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور اللہ والے جس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ ہمارا یہ پھر دوستی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے ماشاء اللہ کہ ہمیں اپنے سگے بہن بھائیوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے اللہ والی دوست سے مل کے۔ تو فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کا جو اعلیٰ مقام ہوگا، وہ جب جھانکا کریں گے نیچے، کسی اللہ والے نے جھانکا یا اللہ والے نے جھانکا، تو چونکہ الحمدللہ جنت میں لیول ہے، 100 درجے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو کون سا درجہ ملے گا، لیکن جب وہ نیچے جھانکیں گی تو نیچے والی جنتیں ایسے روشن ہو جائیں گی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے پوچھیں گے آج ہمارے گھروں میں اتنی روشنی کہاں سے آ گئی؟ تو کوئی جس کو پاس علم ہوگا وہ کہے گا یہ آج فلاں دیکھ نہیں رہے، فلاں اللہ والی نے یا فلاں اللہ والے نے ہماری طرف جھانکا ہے، ہماری جنتوں کی طرف جھانکا ہے، اس لیے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ اس کے بتانے کے بعد جب وہ اس کی طرف دیکھیں گے تو اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ جو بتانے والا ہوگا اس کا چہرہ کس کے نور سے؟ ان لوگوں کے نور سے جنہوں نے نیچے جھانکا ہے، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ بزرگ اور بڑے اللہ رب العزت کے ولی اللہ یا ولی دوستیں تھی، صرف یہ تھا کہ دنیا میں ان کی محبت دوسروں سے اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی محفل، ان کی جو بھی ہے وہ سبحان اللہ اپنے رب کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہے درجات، یہ ہے قدر ہمارے پروردگار کے پاس۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن عرش، اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک قسم کے وہ ہوں گے جن کی آپس میں اللہ کے لیے محبت ہوا کرتی تھی۔ تو سبحان اللہ ان کا، کیونکہ محشر کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ جتنے درخت ہیں سب فنا ہو چکے ہوں گے، پہاڑ فنا ہو چکے ہوں گے، ایک چٹیل میدان ہوگا محشر کا جہاں اللہ رب العزت کا عرش ہوگا، اور پہلی دفعہ اللہ پاک تشریف فرما ہوگی۔ یہاں آج درس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے زمین میں آنا ہے جب سے زمین بنائی ہے، کیونکہ اللہ پاک آسمانوں میں ہے، اور آسمان اور زمین بنانے سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ پھر جب اللہ نے چاہا تو آسمان زمین کو الگ الگ کر دیا، اور آسمان اوپر رہ گئے، زمین نیچے رہ گئی۔ لیکن محشر کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ ہم زمین سے اٹھیں گے، زمین سے دوبارہ اٹھیں گے، تو ہمارا محشر جو حساب ہوگا وہ اللہ رب العزت کے سامنے اسی زمین پر، یعنی میدان عرفات کہتے ہیں، یا مسجد اقصی والی جو سرزمین ہے، یا وہاں ہوگا یا میدان عرفات میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس دن پر اللہ رب العزت کا عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس کے نیچے کون ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں ملیں گے ایک دوسرے کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا وعدہ ہے، اب ہمارے رب سے زیادہ وعدوں کی کوئی پاسداری کرنے والا نہیں ہے، تو یہ ہمارے پروردگار کا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو وہاں پر پہچانیں گے، ملیں گے، یاد ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر میں نے جو آیات پڑھی ان کا انشاءاللہ پہلے ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آخرت کا ہمارا درس ہے آج کا، آخرت کا، تو فرماتے ہیں کہ سور جب پھونک دیا جائے گا بس آسمانوں و زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، سبحان اللہ۔
नामा अमाल हाजिर किए जाएंगे। फरिश्तों ने जो हमारी फाइलें लिखी जा रही हैं, फरिश्तों ने आके अल्लाह रब्बुल इज्जत को दे देनी है कि सब के फाइल्स ये हैं जो हम लिख कर लाए हैं। नामा अमाल हाजिर किए जाएंगे, नबियों और गवाहों को बुलाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले कर दिए जाएंगे। वो जुल्म नहीं किए जाएंगे और जिस शख्स ने जो कुछ किया है भरपूर दे दिया जाएगा। जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। फिर फरमाते हैं काफिरों के जुमर का मतलब होता है गौल के गौल, झुंड के झुंड, गिरोह के गिरोह, टोलियों की टोलियां। तो फरमाते हैं काफिरों के गौल जहन्नम की तरफ हंकाए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, हंकाना होता है जब कोई चरावा किसी माल के पीछे पड़ा होता है ना, उनको वो किसी लाठी से इशारा करता है कि इधर 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 इधर, तो वो चरावे के मुताबिक जहाँ जहाँ इशारा होता है उसी तरफ। तो यहाँ नहीं कहा कि उनको ले जाया जाएगा, क्योंकि वो दोज़ख देख रहे होंगे और दोज़ख की तरफ किसी का दिल नहीं चाहेगा कि जाए, लेकिन फरिश्ते उनको हंकाएंगे बिल्कुल इस तरह जिस तरह चरावा अपने माल को हंकाता है। तो जब वो इसके पास पहुंच जाएंगे, इसके दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगहबान, क्योंकि दोज़ख के भी निगहबान है और जन्नत के भी निगहबान है, तो वहाँ के निगहबान इनसे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास दुनिया में रसूल नहीं आए थे, यानी क्या तुम्हारे पास हक नहीं पहुँचा था जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से आगाह करते थे। ये जवाब देंगे हाँ दुरुस्त है, अल्लाह ने भेजे थे, अल्लाह ने कोई नाइंसाफी नहीं की। लेकिन अजाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। कहा जाएगा अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ जहाँ हमेशगी है, पर सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। फिर फरमाते हैं जो लोग अपने रब से डरते रहते थे, मुत्तकीन जो हमेशा अपने रब का उनको खटका लगा रहता है कि मैं ये काम ना करूँ, मेरा रब है जो देख रहा है, दुनिया से तो मैं छुप गई हूँ, किसी को मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह की ज़ात से छुप नहीं सकती। तो अब मुत्तकीन की आ गई है, सुभान अल्लाह। जो लोग अपने रब से डरते रहते थे, इनके गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब इसके पास आ जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगहबान यानी फरिश्ते जो हैं इनसे कहेंगे तुम पर सलाम हो, तुम खुशहाल हो, तुम इसमें हमेशा के लिए चले जाओ। ये कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहे हम मकाम करें, बस अमल करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा बदला है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं और तू फरिश्तों को ए हबीब अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की हमदो तस्बीह करते हुए देखेगा और सब में आपस में इंसाफ का फैसला किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि सारी खूबी अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। ये तो था इन आयात का तर्जुमा, इंशाअल्लाह ताला इसकी हम तफसीर करते हैं। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है, इसका ना ज़रा सा कम कर दें क्योंकि आवाज़ या उधर ही करते, मेरी तरफ ना करते, इसको खड़ा कर दें, ये उड़ा रहा है ना आज उसको ने कहा है कि हमें दर्स तफसील से सुनाए, इसलिए थोड़ा सा आपको इंशाअल्लाह सब्र से बैठना पड़ेगा क्योंकि होस्टेस की ये ख्वाहिश है कि डिटेल में दर्स हो, तो कोई जल्दी नहीं। तो फरमाते हैं कि क़यामत के हौलनाकी और दहशत का जिक्र हो रहा है कि सौर फूंक दिया जाएगा। जैसा हमने पढ़ा कि सौर जो है इसराफील अलैहिस्सलाम के वो इंतज़ार में ऐसे पकड़े हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कान ऐसे लगाए हुए हैं कि किस वक्त हुक्म होगा तो मैं फूंक मार दूँगा। कोई पता नहीं किस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हो जाएगा तो वो फूंक मार देंगे। तो फरमाते हैं कि दूसरा सौर होगा जिससे हर जिंदा मर जाएगा, खा आसमान में हो खा ज़मीन में, मगर जिसे अल्लाह चाहे। सौर की मशहूर हदीस में है कि फिर बाकी वालों की रूहें कब्ज़ की जाएंगी, यहाँ तक कि सबसे आखिर खुद मरकर मौत की रूह भी कब्ज़ की जाएगी। होगा ये कि जब सौर फूंका जाएगा तो उससे पहले अल्लाह का शुक्र है, खुशखबरी हमारे लिए ये है कि वो बड़ी दहशतनाक दिन है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि कोई लुक फॉरवर्ड करे, क़यामत का दिन जो है बरहक है आएगा, लेकिन परवरदिगार इतने मेहरबान हैं कि कोई भी मोमिन किसके दिल में ज़रा भी ईमान होगा तो एक मुश्किल पाकीज़ा हवा चलेगी और वो जहाँ भी मोमिन होंगे, चाहे कोई पहाड़ के गार में काम कर रहा है, दरिया के अंदर है, समुद्रों के अंदर है, क्योंकि समुद्रों के अंदर भी लोग मछलियाँ और पता नहीं क्या क्या खजाने ढूंढ रहे हैं, तो मोमिन है तो उसकी वो हवा जो है बगल के नीचे से पहुँचेगी और जैसे ही पहुँचेगी वो उसको इतने सुकून के साथ उसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहते कि क़यामत की जो हौलनाकियाँ हैं वो मेरे मोमिन बंदों पर उसका वो कोई शोर सुने या कोई उससे डरे या खौफ करें।
تو آپ کون رہ جائیں گے دنیا میں؟ صرف باقی رہ جائیں گے وہ لوگ جن کے دل میں ذرا بھی، وہ رائی ہے نا، رائی آپ نے دیکھی نا کھانے میں استعمال ہوتی ہے، بہت چھوٹا دانہ ہے، تو جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں ایمان ہوگا وہ تو فوت ہو جائے گا، لیکن آپ وہ رہ جائیں گے جن کے دلوں میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ حضرت اس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام پوری دنیا میں پھر اور دیکھ اور مجھے بتا کہ کوئی ایسا ہے لا الہ الا اللہ کا کہنے والا۔ اب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے پوری دنیا کو پھر کے دیکھیں گے اور جا کر اللہ رب العزت کو رپورٹ دیں گے کہ اللہ پاک میں پوری دنیا پھر کے آ رہا ہوں، مجھے ایک بھی وہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ملا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب ہمارا اپنے کوئی نہیں تو اب پھونک مار دو، اڑا دو دنیا کو، ختم کر دو۔ جب ایک بھی وہاں لا الہ الا اللہ والا نہیں بچا تو اب دنیا کا یہ میلہ، یہ دنیا کی رونقیں ہمیں رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، سارے مر جائیں گے، ایسا ہوگا کہ کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے ایک آدمی اپنا ہاؤس جو ہے وہ درست کر رہا ہوگا، وہ سنے گا اس کی آواز تو وہ ڈر جائے گا کہ یہ کیسی آواز ہے، اتنا ہولناک اس کی آواز ہوگی کہ پہاڑ جو ہے وہ ایسے اڑنے شروع ہو جائیں گے جیسے جب روئی کو ڈالتے ہیں کسی فیکٹری میں تو وہ بہت بالکل بے وزن ہو کر اڑنے لگتی ہے، اس طرح سے پہاڑ اڑنے شروع ہو جائیں گے، سارے جتنے جاندار ہوں گے زمین پر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت حضرت ملک الموت سے پوچھیں گے، وہی فرشتہ جو ہماری جانیں نکالتا رہا ساری زندگی پہلے دن سے لے کے آخر تک، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون زندہ ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی جو ہے وہ بھی چلے جائیں گے، فرشتے بھی فوت ہو جائیں گے۔ تو حضرت جب ملک الموت سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی بچا تو وہ کہے گا ایک آپ حی القیوم ہیں اور ایک میں ہوں ملک الموت۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی مار جاؤ۔ تو اب وہ ملک الموت اپنی موت کے ڈر سے اتنی چیخ ماریں گے، ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی بھی زندہ ہوتا تو ملک الموت کی وہ چیخ سن کے مر جاتا۔ تو سبحان اللہ، اس کے بعد ہر چیز مر گئی ہے، پناہ ہو گئی ہے، اور ایک مدت تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے، 40 کا لفظ ہے مگر راوی حدیث بھول گیا ہے کہ 40 کے آگے کیا تھا، 40 سال ہے، مہینے ہے یا دن ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہر چیز پناہ ہو کے پڑی رہے گی، ہر چیز کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جو زندہ تھا وہ مر چکا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سب سے پہلے زندگی دیں گے، ان کی روح واپس کریں گے، وہ زندہ ہوئیں گے، ان کو فرمائیں گے دوبارہ سور پھونکو۔ اب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا کہ ہم لوگ سب جب مر جاتے ہیں نا، دیکھیں عیسائی لوگ اور ہندو یہ تو جلا دیتے ہیں، ہم لوگ دفنا دیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم دفنا بھی دیتے ہیں تو ایک وقت کے ساتھ سوائے شہداء کے، پیغمبروں کے یا اللہ کے جو بہت برگزیدہ لوگ ہیں ان کے سوا باقی ہمارا مٹی سے ہم بنے ہیں، آہستہ آہستہ مٹی ہمیں کھا جاتی ہے۔ کیا بچتا ہے جس سے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے؟ رائی کے دانے کے برابر ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، اسی سے ہم ہماری دوبارہ پیدائش شروع فرمائیں گے اور پورا جسم تیار ہو جائے گا۔ جہاں پر بھی ہم دفنائے گئے تھے، سمندر میں ہیں، کئی جہاز ڈوب گئے سمندر میں، یا ہندو لوگ جلا کے راکھ کو سمندر میں پھینک آتے ہیں، وہی ان کی قبر ہے۔ سمندر میں تھے، دریاؤں میں تھے، جہاں بھی تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اب وہ وہاں سے ہماری رائی کے دانے کے برابر جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہاں سے ہماری دوبارہ پیدائش شروع کر دیں گے، پورا جسم تیار ہو جائے گا۔ اب اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ سور پھونک دو، اور سور میں ہماری ارواح آئیں گی نیچے۔ سور کے اندر جب پھونکیں گے تو اس میں ساری ارواح جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں اس طرح سے وہ نیچے آئیں گی آسمانوں سے، اور آ کے ہر روح جو ہے اپنے بدن میں داخل ہو جائے گی۔ اب جب اٹھیں گے تو ایسے جھاڑیں گے سارا اپنے کہ او، اور مومنوں کو تو پتہ ہے، اسی لیے تو ہمیں الحمدللہ یہاں پر نیک کام کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، کیونکہ آخرت کا اس یقین ہے کہ ایک دن آخرت ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو مومن اٹھیں گے اپنے آپ سے، سب نے فرمایا گویا کہ وہ میں منظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو یوں جھاڑیں گے اپنے بال اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، یہ تو حساب کا دن ہے، یہ تو جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ یعنی آج اسی دن کے لیے تو ہم نے تیاری کر رکھی تھی، اسی دن کے لیے تو ہم ڈر ڈر کے دنیا میں زندگی گزار کر آئے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ تو آج اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے پورے انعام و اکرام کی امید ہے، خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں، یہ ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، وہاں پر بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور پھر جب ہم محشر کے دن
قبروں سے اٹھیں گے تو پھر بھی یہ فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ تم دنیا میں خوب ٹھہرے تھے، آج ہم دیکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اکیلے نہیں، خوف نہیں کرو، خوشخبریاں سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کے پاس جا رہے ہو اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، خوشخبریاں سنا کے تو انشاءاللہ میدان محشر میں لے کر جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اتنے وقت تک قیامت آ جائے گی؟ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ جی تو چاہتا ہے کہ تم سے کوئی بات ہی بیان نہ کروں، میں نے تو کہا تھا کہ بہت تھوڑی مدت میں تم اہم امر دیکھو گے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میری امت میں دجال آئے گا اور وہ 40 تک رہے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یا 40 راتیں۔ اسی طرح جب دجال بھی آئے گا اس کا بھی نہیں پتا، اور میری بہنوں دجال کا سب کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ دجال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں انسان ہوگا چھوٹے سے قد کا، گورا رنگ ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ اس کی باہر جیسے انگور پھوٹا ہوا ہے اس طرح سے ہوگا، اور ایک آنکھ اس کی مطلب نارمل ہوگی، کانا ہے، یعنی ایک آنکھ جو ہے وہ اس کا انگور جیسے باہر نکل آتا ہے اس طرح سے ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ان کی آزمائش ہے۔ وہ ایک ہاتھ پر آگ ہوگی اور ایک ہاتھ پر پانی ہے، تو جو اس کی کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے کس طرح سے ہم مانیں کہ تم ہمارا رب ہے؟ کہے گا میں اللہ ہوں۔ دیکھو ایک آدمی کو لائے گا، اس کو آرے سے چیر دے گا اور پھر دوبارہ کہے گا اٹھ، اور وہ اٹھ جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے۔ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ دجال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو مرنے کے بعد محشر میں اس سے پہلے ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے، یہ یاد رکھو۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا، کانا کیسے ہو سکتا ہے تمہارا رب؟ پھر جو اس کو مانیں گے اس کو آگ میں ڈالے گا، اور دراصل وہ آگ جو ہے نہ، جو اس کو مان لیں گے اس کو پانی میں ڈالے گا، کہیں گے یہ میری جنت ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے دوزخ ہوگی، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو آگ میں پھینکے گا اور حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ تو یہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ دجال آئے گا اور اس کی بات نہیں مانی، اللہ کو ہم نے مرنے سے پہلے تک ویری سمپل اللہ رب العزت کو ہم نہیں دیکھ سکتے، محشر کے دن ہم دیکھیں گے۔ موت جب ہماری ہوتی ہے، ہماری روح جاتی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جا کے رکھ دیتے ہیں فرشتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلام تو کرتے ہیں مومنوں سے، باتیں کرتے ہیں، لیکن زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو زیارت نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ ان کو فرمایا تمہارا والد جو احد میں شہید ہوئے پہلے شہید تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب تیرے باپ کی روح گئی تو اللہ نے بغیر حجاب کے اس سے کلام کیا اور اپنا دیدار کرایا۔ سبحان اللہ، کیسی شان تھی ان کی کہ اللہ نے بغیر، لیکن جب مومنوں کی ارواح جاتی ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں میں تیرے سے خوش ہوں، تیری کو خواہش کو حسرت باقی رہ گئی ہو، کیا لے کے دنیا سے آیا، کیا کس طرح سے تمہیں مجھے پایا؟ پھر جاتے وقت کہتے ہیں کہ آپ اس کے روح کو واپس لے جاؤ، جنت میں اس کے جو مقام ہے وہ بھی اس کو دکھا کے جاؤ، تاکہ اس کو خوشی ہو کہ اس کے صبر کے بدلے، اس کی دعاؤں کے بدلے ہم نے اس کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ دونوں نفقوں کے درمیان 40 ہوں گے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ 40 دن، فرمایا میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ کہا گیا 40 مہینے، فرمایا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ انسان کی سب کچھ سڑ گل جائے گا مگر ریڑھ کی ہڈی، اسی سے مخلوق کی ترتیب ہوگی، جیسے میں نے عرض کیا، اور ریڑھ کی ہڈی بھی کیا وہ ساری نہیں، رائی کے دانے کے برابر۔ ابو جعلہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں جو اشتراح ہے، یعنی جسے اللہ چاہے اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ ہم نے بھی پڑھا تھا نا ترجمے میں کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ شہداء ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دی ہیں، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، قیامت کے سور کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنی تلواریں لٹکائے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہوں گے، جن تلواروں سے وہ لڑے تھے جب مارے گئے تھے وہی تلواریں اللہ ان کو دے گا، اور انہوں نے لٹکائی ہونی ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہو جانا ہے۔ شہداء کی یہ فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں فرشتے اپنے جھرمٹ میں انہیں محشر کی طرف لے جائیں گے، یاقوت کی اونٹنیوں پر وہ سوار ہوں گے۔ اونٹنی کس چیز کی ہوگی؟ یاقوت کی۔ سبحان اللہ۔ جن کی گدیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوں گی، انسان کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے اس کا ایک قدم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس جنت میں خوش وقت ہوں گے، وہاں عیش اور عشرت میں ہوں گے، پھر ان کے دل میں آئے گا کہ چلو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلے کر رہا ہوگا، کیونکہ شہداء پر تو کوئی حساب ہے نہیں۔ جنت میں جا کے پھر کہیں گے ایک دوسرے سے چلو ذرا دیکھیں حساب ہو رہا ہے لوگوں کا، ہم بھی جا کے دیکھیں کیسے حساب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کے درمیان فیصلے فرما رہا ہے۔ تو جب یہ آئیں گے بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں چنانچہ ان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت ہنس دے گا۔ جب اللہ پاک دیکھیں گے کہ یہ چسکے لینے آئے ہیں
ان کو تو بخش دیا، جنت میں چلے گئے، اب یہ چسکے لینے ہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس جگہ جسے دیکھ کر رب ہنس دے، اس پر حساب کتاب کہاں کا، میری شہداء کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ترازو آ جائے گا اور میزان عدل قائم ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اور کسی پر بالکل ظلم نہیں ہوگا، وہ رائے کے درانے کے برابر عمل ہو ہم اسے بھی موجود کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا مجھے کچھ صدقہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے صدقے جاؤں کے پاس اور کچھ نہیں تھا، انگور کے 2 دانے پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا، غریب سے کہا اس کو دے دو۔ ہاں، تو اس نے انگور کا دانہ لیا اور الٹا پلٹا کیا اور امپریشن یہ دے رہا تھا کہ صدیقہ کے گھر آیا ہوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی محبوبہ بیوی اور ہماری ماں، اور مجھے کیا دے رہی ہے، انگور، ایک انگور دیا ہے صدقے میں۔ تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن موجود پاؤ گے۔ تو اس میں ذرا دیکھو کہ اس میں اس انگور کے دانے میں کتنے ذرات ہیں، جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو، یہ میرا صدقہ ہے اور میرے پاس اس وقت یہی کچھ تھا جو میں نے تجھے دے دیا، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ذرے رائے کے دانے کے برابر بھی ہم اسے موجود کر دیں گے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نیکی چھوٹی سی بھی ہو نا تو ہمیں یہ نہ سمجھے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ہی سبحان اللہ پہاڑوں کے برابر ان کا اجر ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کے پاس تو خلوص کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ ہم کس طرح سے دیتے ہیں، ہم نے کسی کو اس کے عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے تو سبحان اللہ اس کا ہم اجر پائیں گے زیادہ، کیونکہ پروردگار قدردان ہے ہمارے خلوص کا، وہاں خلوص کی قیمت ہے، خلوص کی قدر ہے۔ پھر فرماتے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور اپنے پاس اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر شخص اس کے بھلے برے کا عمل پورا بدلہ مل جائے گا۔ یہاں پر ہم نے جو پڑھا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تو حساب یوں ہوگا سبحان اللہ کہ ایک شخص آئے گا، امتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور وہ آئے گا تو اس کے پاس 99 دفتر اس کے ہوں گے جو برے اعمال کے ہوں گے، 99 اس کے ایسے دفتر ہوں گے، فائلز ہوں گی جس میں سوائے اس کے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں تم پر کی، کیونکہ آج تو کسی پر ظلم نہیں ہونا، انصاف کا دن ہے، کوئی ایسی بات جو تو نے کی نہیں، کوئی ایسا گناہ جو تو نے کیا نہیں اور میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہے، تو وہ عرض کرے گا پروردگار کوئی بھی ایسی بات یہاں پر نہیں پاتا جو میں نے نہ کی، سارے میرے گناہ ہیں، میرے کرتوت ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے پھر اب کیا ہوگا، کہے گا پروردگار کیا ہونا ہے، تباہ ہو جاؤں گا، وہ جہنم نظر آ رہی ہے اس میں جا گروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہمارے پاس ایک تمہاری نیکی ہے، اور وہ اپنی مٹھی سے ایک کاغذ دیں گے اور اس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ فرمائیں گے یہ چٹھی لے جاؤ جو خالی پڑا ہوا ہے نیکیوں کا، اور تو پلڑے میں کچھ بھی نہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک میں برائیاں، ہر ایک کی۔ تو فرمائیں گے وہ تو 99 دفتر تو حد نگاہ تک تمہارے آگے فائلز جو برائیوں کی، تو نیکی کا پلڑا خالی، اس میں یہ پرچہ رکھ دو۔ اب وہ کہے گا بیچارہ پروردگار وہاں تو 99 دفتر حد نگاہ تک بڑے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں میرے تمہار جن میں میری برائیاں ہیں، یہ ایک پرچہ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو پروردگار فرمائیں گے جا تلوا لے، آج تیری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی، اور آج تو انصاف کا دن ہے، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ جائے گا اور پرچہ رکھ دے گا دائیں پلڑے پر، تو سبحان اللہ جیسے ہی پرچہ رکھے گا تو اللہ الہ الا اللہ کی شہادت، ایک طرف اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، دوسری طرف 99 دفتر وہ ایسے اڑیں گے جیسے ہوا تیز آتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک بھی پرچہ نہیں رہے گا، ایک بھی دفتر کا پرزہ نہیں رہے گا، اور وہ اتنا دبا لے گا، جو بھارا ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، دبا لے گا کہ اس کے سامنے تو ان کا کوئی وزن ہی نہیں تھا۔ اب وہ حیران پریشان، پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ پروردگار فرمائیں گے میرے نام کے آگے، میری توحید کے آگے تو نے سارے گناہ کیے مگر شرک نہیں کیا تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تھا، میرا کوئی شریک تیرے پاس نہیں تھا، اس لیے میرے سامنے، میرے کلمے کے سامنے، میری ہستی کے سامنے، میری توحید کے سامنے کوئی گناہ، کوئی ویلیو نہیں رکھتے، جا تجھے بخش دیا۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ فرمائے کہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر انشاءاللہ بخشے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوری اور خسارہ ہو، لعنت و پھٹکار ہو اہل دوزخ پر، کہا جائے گا یعنی ہر وہ شخص جو انہیں دیکھے گا اور ان کی حالت کو معلوم کرے گا وہ صاف کہہ اٹھے گا کہ بے شک یہ اسی لائق ہیں۔ استغفر اللہ۔ جہنم والوں کا ذکر ہوا کہ جہنم والوں کو ہانک ہانک کر، ٹولیاں ان کی ہانک ہانک کر، ہوگا کیا کہ فرشتہ آئے گا، وہ کہے گا کراس کی کون عبادت کرتا تھا؟ تو جو ظاہر ہے دنیا میں کراس کو پوچھتے ہیں، کراس کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہیں گے ہم، وہ بڑے خوش ہو جائیں گے، ہم تو اللہ فرشتہ کہے گا میرے پیچھے آ جاؤ، وہ نکل آئیں گے اور لائنوں میں کھڑے ہونا ہے میدان محشر میں، ایسا نہیں کہ مکس ہونا ہے، لائنیں قطاروں میں بالکل ڈسپلن، جیسے ہم نماز میں قطاریں دیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ آج کا خانہ کعبہ کو دیکھیں تو کتنا ڈسپلن نظر آتا ہے نماز کے ٹائم، تو اسی طرح وہاں پر بھی لائنوں میں کھڑا ہو کیا جائے گا، تو وہ لائنوں میں نکل آئیں گے، تم نکل آؤ، کراس کے پجاری فرشتہ لے جائے گا، کراس اوپر ہوگا، فرشتے کے پیچھے فالو کریں گے، سمجھیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں، فرشتہ جا کے دوزخ میں ان کو پھینک دے گا۔ اسی طرح سورج کی پجاری کون ہے؟ سورج کے پجاری نکل آئیں گے۔ چاند کے پجاری کون ہے؟ چاند کے پجاری نکل آئیں گے۔ جب سارے نکل آئیں گے تو وہ ان کو تو حساب، کیونکہ اللہ رب العزت کا دیدار ظالموں کو، کافروں کو قیامت کے دن بھی نہیں ہونا۔ اتنے بد نصیب ہیں کہ اس دن بھی اللہ رب العزت اپنا دیدار ان کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بندگی نہیں کی، اللہ کو نہیں مانا، اس دن بھی دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ اب جب یہ سب چلے جائیں گے تو اب مومنوں کا حساب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہلے پوچھیں گے سب لوگ جس کی عبادت کرتے تھے چلے گئے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اب مومن کہیں گے پروردگار ہم تو دنیا میں بھی تیری ہی عبادت کرتے تھے، آج بھی ہم تیرے ہی بندے اور بندیاں ہیں، صرف تو تیری ہی عبادت کرتے آئے ہیں اور آج بھی تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر خوش ہو کر پردہ ہٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ کر سب سجدے میں گر جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس وقت بھی جو مومن دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے، بڑی ساری زندگی بے نمازی ہو کر چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو ساری زندگی ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا رہا مگر انہوں نے نہیں پڑھی، تو اس وقت پھر ان کی کمر ایسے سخت ہو جائے گی کہ وہ جھکنا تو چاہیں گے اللہ رب العزت کا دیدار دیکھ کے اور تجلی دیکھ کے، لیکن جھک نہیں سکیں گے، سخت ہو جائے گی جیسے سریا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے میری بہنوں، میری بچیوں، نمازوں کو شروع کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو ہمیں کچھ پتہ نہیں مل کر موت کب ہمارے دروازے پر دستک دے گی۔ تو سجدے میں پڑ جائیں گے اور اس کے بعد پھر مومنوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اچھا آپس میں جو مظالم ہوں گے 3 طرح کا حساب ہوگا۔ ایک یہ حساب کے مسلمانوں سے، مومنوں سے، کہ مجھ پر یقین لائے، اللہ پر یقین کیا، اللہ کے بہت توحید پر قائم رہے، اور پھر نمازیں، روزے، زکاتیں جو اللہ حقوق اللہ ہیں ان کا حساب ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، میں چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو نہیں بخشوں۔ ایک حساب کافروں کا ہوگا جب نکلے گی فائل سے کہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان نہیں، تمہارا حساب ہے ہی نہیں، سیدھے لے جاؤ دوزخ میں۔ نہ ان کے نیک اعمال کا، جو دنیا میں کافر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایمان نہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ایمان کے بغیر کوئی ان کی ویلیو، اس دن ان کے اعمال کا وزن ہی کوئی نہیں، ان کے لیے اسکیل ہی نہیں رکھی جانی، ترازو ان کے لیے رکھا ہی نہیں جانا۔ تو وہ ان کا حساب ہو گیا۔ جو ڈس بلیور ہیں، نان بلیور ہیں، نان مسلم ہیں، ان کو سیدھا استغفر اللہ، پہلے ان کو دوزخ میں بھیج دو، میدان کو خالی کرو، ان سے ان کو خالی کر دو۔ اب مومن ہے اور مومنوں کا حساب، تو ایک تو حقوق اللہ کا حساب ہوگا اور ایک حساب ہوگا وہ بندوں کا بندوں کے آپس میں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف 5 چیزیں ہیں، پہلا توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکات، پھر حج۔ اسلام 5 چیزیں نہیں ہیں، اسلام تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مکس ہو کے جو چیز سامنے آتی ہے، سبحان اللہ، دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پر اتنا زور دیا، حقوق اللہ کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب حقوق اللہ کم نکلے کوئی بات نہیں، چاہوں تو بخش لو، چاہوں کسی چیز پہ پکڑ لو، لیکن حقوق العباد دیکھنے ہیں۔ اب کئی لوگ اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ایک آ جائے گی مجھ پر اس نے تہمت لگائی تھی پروردگار، میں معصوم تھی، تو جانتا ہے میں معصوم تھی، اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اپنے خاندان میں مجھ پر تہمت لگائی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بالکل لگائی ہے، یہ لکھا ہوا موجود پا رہے ہیں۔ اب اس کی نیکی، اب وہاں میں ڈالر وغیرہ تو ہوں گے نہیں، نہ روپے ہوں گے، تو کیا کس چیز کیسے خوش کیا جائے گا؟ اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں کافی لے کر آئی ہے، جتنا تمہارا اس نے دینا ہے حق اٹھا لو، وہ اپنی نیکیاں اس حساب سے جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اٹھا لیں۔ وہ آ جائے گا اس نے میرا حق مارا ہوا تھا، مجھے واپس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا حق یہاں سے لے لو۔ کرتے 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 استغفر اللہ، آپ نے فرمایا ایسے کنگال بھی میری امت میں ہوں گے جن کے پاس آخر میں ایک نیکی بھی نہیں بچے، کیونکہ حقوق العباد والے وہاں تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس طرح سے بدلہ ہوگا، 2 طرح کا بدلہ ہوگا، ایک وہاں پر
اور ایک یہ ہوگا کہ جیسے پرسرات پر ہم گزر رہے ہوں گے تو پرسرات پر امانتیں آ جائیں گی کہ میں نے پوری یہ امانت رکھی تھی، اس میں خیانت کی، آج یہ امانت دے، امانتیں آ جائیں گی۔ جن کو قطع طلب کیا ہوگا وہ آ جائیں گے، جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کا ظلم کیے ہوں گے وہ سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا، آپس میں جو مظالم ہوں گے یعنی جو ظلم کیے ہوں گے ان کا بدلہ، ان کا قصاص اور بدلہ ہو جائے گا۔ کہاں پر؟ پرسرات کے اوپر۔ جب پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے کہ پہلے تو اپنا حساب کلیئر کرو، خوش کرو، راضی کرو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میری بہنوں صلح کرا دیا کریں، ہمیں پتہ چلے دو بہنوں کی، دو بھائیوں کی یا رشتہ داروں کی یا دوستوں کے آپس میں کچھ کینہ بغض آ گیا ہے، کچھ شیطان نے ڈال دیا ہے تو صلح کرائیں۔ صلح کرانے کا ثواب دیکھو کتنا ہے، اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن صلح کرائیں گے۔ دو بھائی بیٹھے ہوں گے، بھائی سے مراد ہے چاہے وہ رشتہ دار تھے یا دوست تھے، کیونکہ بھائی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو وہ بیٹھے ہوں گے اور ایک بھائی کہہ رہا ہوگا کہ پروردگار میں نے اسے معاف نہیں کرنا، میں اسی دن کے لیے تو میں نے انتظار کیا تھا کہ آج میرا انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دو، کوئی بات نہیں، معاف کر دو، کیونکہ اس شخص نے اور بھی وقت نیکیاں بھی کی ہوں گی نا، تو وہ کہے گا نہیں پروردگار معاف نہیں کرنا، میں نے اسی دن کے انتظار میں عمر گزاری ہے، آج تو میں بدلا لوں گا۔ جب اللہ رب العزت دیکھیں گے کہ یہ تو کسی چیز پہ نہیں آ رہا، بیٹے مجھے پانی کا ایک گلاس کر، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اوپر ذرا دیکھو، جنت کا ایک شہر نظر آئے گا، اتنا حسین شہر نظر آئے گا۔ تو پوچھیں گے پروردگار کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں گے پروردگار یہ آپ کے کسی نبی کا، پیغمبر کا نہیں، کسی شہید کا نہیں، کسی ولی اللہ کا نہیں، بڑی جو ان کے خیال میں آئے گا بتاتے جائیں گے۔ جب کسی کا بھی نہیں تو پوچھیں گے پروردگار ہمیں نہیں معلوم یہ شہر اتنا حسین جنت کا کس کا شہر ہے؟ تو پروردگار فرمائیں گے تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہ شہر تیرا، صلح میں شہر دے رہے ہیں کہ معاف کر دے، یہ شہر تیرا ہوگا۔ تو اب وہ کہے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا اللہ میں نے بخشا بخشا بخشا، تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا، جنت میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ اچھا آپ جب دروازے پہ پہنچ جائیں گے تو اچھا 2 دفعہ شفاعت ہونی ہے، 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا مان لے گی، ایک دفعہ تو سب کے لیے مسلم غیر مسلم، کیونکہ سورج جب بہت قریب ہوگا میدان محشر میں اور اللہ رب العزت ابھی نیچے تشریف فرما نہیں ہوں گے تو سب کہیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ تو قصہ مختصر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، 5 ہے نا وہ اعلیٰ درجے کے جو رسول ہیں 5، حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کی شفاعت سے اللہ رب العزت میدان حشر میں آئیں گے تاکہ فیصلے ہوں۔ ایک شفاعت وہ ہوگی، ایک شفاعت اب سارا حساب کتاب کلیئر ہو گیا، جنتی جو ہے وہ میدان وہ کراس کر رہے ہیں برج کو، اور برج کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ وہ تیز ہے، اور استغفر اللہ آگ سے زیادہ وہ گرم ہے، اسے کون کراس کر سکے گا؟ مگر اللہ رب العزت اتنا اس کو انشاءاللہ اپنی رحمتوں سے میں ڈھانپ کر ایسا کر دیں گے جیسے کوئی ہائی وے پہ کراس کر رہا ہے۔ جب کراس کر کے آگے جائیں گے تو اب جو ہے برج کو کراس کر لیا اور آگے پھر کھڑے ہیں ہمارے حساب کتاب والے 2 دفعہ، ایک تو میدان حشر میں اپنا حساب دیا، جہاں کن کر دیا، ایک پھر آگے کھڑے ہوں گے، اب وہاں پر بھی انہوں نے یا معاف کر دینا ہے، بیوی کھڑی ہے میاں کے لیے، کوئی کھڑا ہے، کیونکہ دنیا میں بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں اور جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اس کا مس یوز بہت ہوتا ہے، اپنی طاقت کو ہر ایک اپنے زمانے میں استعمال کرتا ہے، ساس اپنے زمانے میں، بہو کی باری آگے بہو ہے، اپنا زمانہ بدلے لینے شروع کر دیں، ہر ایک رشتوں میں ہماری زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو اب وہاں پر کوئی بھی اندر نہیں جائے گا جب تک زیادتی کا بدلہ نہیں چکا ہے۔ اب وہاں پہ پرسرات پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر پہنچ کے آپس میں مشورہ کریں گے، اب اندر نہیں جانے دے رہے، جنت کا دروازہ نہیں کھل رہا، ٹھیک ہے، تو سراب بھی کراس کر لیا مگر اب اندر کیسے جائے، دروازہ تو کھل نہیں رہا، تو آپ وہ مشورہ مومن کریں گے کہ آپ کیا کریں۔ دیکھو سب سے پہلے کسے اجازت دی جاتی ہے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اسی طرح ارادہ کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ جنتیوں کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور جنت کا دروازہ کھلوائیں، ہم نے اتنی منزلیں طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں مگر دروازہ نہیں کھول رہا، رضوان ہے نام گارڈ کا جنت کے، وہ دروازہ نہیں کھول رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آپ اس سے مقصد یہ ہے، آپ دروازہ کھٹکائیں گے، آپ آئیں گے اور اس سے مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا
سب کو اندازہ ہو جائے, سب کو پتہ چل جائے کہ میدان محشر میں بھی اس وحشت سے ہمیں چھٹکارا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے. اور اب جہاں بھی جنت کے دروازے بھی جب کھلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے, رضوان فرشتہ کہے گا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. رضوان کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. اب رضوان دروازہ کھول دے گا اور جنتی جنت میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے کہ میں جنت میں پہلا سفارشی ہوں. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. مسند احمد میں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانا چاہوں گا تو وہاں کا دروازہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں, اور میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولو. اور ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ ساری امتوں سے سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگی, پھر دوسری امتیں, حالانکہ ہم آخری امت ہے. ہمارے پہلے تو صدیاں گزر گئی, کتنی امتیں آئیں جو, اور قبر کا زمانہ ان کا بہت لمبا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ایسا احسان فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ آخر میں رکھا تاکہ قبر کا زمانہ بھی کم رہے, اور جو ہے جنت میں سب سے پہلے سبحان اللہ ہمیں داخل ہو فرمائیں گے. کتنی خوش نصیب ہے. پھر فرماتے ہیں مسند احمد میں ہے کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی, میری بہنوں ایک بات یاد رکھو, بندہ سوچتا ہے میری یہ ساتھ کی سہیلی ہے, یہ بہن ہے, اس سے میری بات ہوئی, وہ تو کوئی بھی لمبی قرآن نہیں پڑھتی, لمبی وظیفے نہیں کرتی, میں کس لیے کھپ رہی ہوں. آتا ہے شیطان ہمارے پاس, تجھے کیا لگے, تو کیوں کھپ رہی ہے, بخشے جانا ہے نا, اس کو بھی اللہ بخش دے گا, تجھے بخش دے گا, اور سو آرام سے, کیوں تہجد کے لیے اٹھ رہی ہے, اتنی میٹھی نیند, سو جا. شیطان آ کے ہمیں تنگ کرتا ہے. اس وقت کیا سوچنا ہے ہم نے, شیطان کو کیا جواب دینا کہ خبیث دور ہو جا, کیونکہ آگے منزلیں بہت ہیں, ہمارے سامنے گھاٹیاں بہت ہیں, اور اس کا ایک چھوٹی سی زندگی میں ہم نے جو آج عمل کرنا ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, پلک جھپکنے میں گزر جائے گی, اور گزر گئی ہے, پتہ بھی نہیں چلا. سبحان اللہ. اور جو باقی بچی ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلنا, لیکن کیوں کریں گے, کیونکہ آگے ہماری جو گھاٹیاں ہیں وہ جتنی آج ہم جہاں محنت کر لیں گے, صدقات کر لیں گے, لوگوں سے اچھا بہیو کر لیں گے, لوگوں سے اچھا خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے, ایک ایک نیکی ہمارے کام آئے گی, اور آگے درجے بلند ہوں گے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کیوں کریں ہم نیکیاں. مسند احمد میں پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی, ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ پہلی جماعت ہوگی. سبحان اللہ. ان کے تھوک, ریڑھ, پیشاب, پخانہ وہاں کچھ نہیں ہوگا. جنت میں یہ واش روم کا کوئی ضرورت نہیں ہے. پسینہ آئے گا, ایسا پسینہ آئے گا, کھایا پیا, لطف اٹھایا, فروٹ, میوے, طرح طرح کی چیزیں, لیکن پسینہ ایسا آئے گا کہ وہ سب کچھ ہضم ہو جائے گا, اور پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی, خوشبودار پسینہ ہوگا, اور سارا ہضم ہو جائے گا. اور پھر ایسے لگے گا جیسے ہم ہلکے پھلکے, جیسے ہضم ہو جاتا ہے نا کھانا, تو ہم فیل ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد پھر کھانے کو دل چاہ رہا ہے, اس طرح سے محسوس ہوگا. تو فرماتے ہیں ان کے برتن اور سامان آرائش سونے چاندی کا ہوگا, ان کے انگیٹھیوں میں بہترین اگر خوشبو دے رہا ہوگا, ان کا پسینہ مشک کا ہوگا. ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا بوجہ حسن و نزاکت, صفائی اور نفاست کے گوشت کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا. جنت میں ہر ایک آدمی کی دنیا کی 2 عورتیں ہوں گی بیویاں, چاہے یہاں پر ایک تھی یا ایک بھی نہیں تھی, وہاں پہ ہر ایک 2, کیونکہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, عورتیں مردوں کی نسبت, اور اس کا مطلب ہے جنت میں مردوں کی نسبت عورتیں ڈبل ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے الحمدللہ خوشخبری بھی ہے, اور وہاں پہ حسد بغض نہیں ہے. ہم پڑھیں گے کہ جیسے جہاں پہ سوکن کا سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے میری سوکن ہوگی, وہاں پہ کوئی حسد بغض نہیں ہونا. سبحان اللہ. کیونکہ جیسے ایک بات میں وہاں پہ اس کو صحیح رکھوں کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو وہ نہریں 2 ہوئیں, ایک نہر میں جب ہم غسل کریں گے تو اس میں جوانی آ جائے گی, کیونکہ چاہے 100 سال کی عمر میں کوئی مرا, چاہے 1 دن کا عمر میں مرا, وہاں ایک جیسی عمر ہو جائے گی, عمر ایک جیسی اٹھتی جوانی والی عورتوں کی عمر ہوگی. اور اس نہر سے نہا کے جب نکلیں گے, ایک میں بال ایسے ہو جائیں گے جیسے کنڈیشن اور کرل کیے, خوبصورت لمبے بال, لمبے قد ہوں گے, کسی کا چھوٹا قد نہیں ہوگا, گوری رنگ بھی ایک جیسے ہوں گے. تو سبحان اللہ. جب دوسری نہر میں نہائیں گے تو اس میں ہمارے دل میں جو بغض, کینہ, جو بھی نفرت, جہاں پہ کتنا کچھ ہے جمع ہوا وہ سارا گند کلین ہو جائے گا. اس میں نہانے کے بعد ہمارا دل میں نہ بغض رہے گا, نہ حسد رہے گا, ایسی, اور محبت, ایک دوسرے کے لیے محبت, چاہے دنیا میں ہم کسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہاں پہ اتنی محبت ہوگی کہ جیسے لگے گا جیسے ایک دل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دل کی طرح ہوگے انشاءاللہ. فرماتے ہیں ان کی, اچھا سب کے سب, اور وہاں پہ کوئی حسن
अब हसद और बगस नहीं होगा, सब के सब घुल मिलकर ऐसे होंगे जैसे एक शख्स का दिल। जो जन्नत में जाएगा इनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह रोशन होंगे। इनकी अब्बाद वाली जमात जो है, पहली जमात की कैसे है, 14वीं रात की चांद की तरह उनके चेहरे चमक रहे हैं। आप फरमाते हैं अब्बाद वाली जमात आएगी, उनकी ऐसे होगा जैसे बेहतरीन चमकता हुआ सितारा। सितारा और चांद का तो कोई मुकाबला नहीं ना। फिर फरमाते हैं, फिर करीब करीब ऊपर वाली हदीस के बयान है, ये भी है कि इनके कद 60 हाथ के होंगे जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद था। मैंने पढ़ा कि खाना काबा की जो हाइट है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर है, और इसी कद के बराबर जन्नतियों का कद होगा। इतने लंबे होंगे, औरतें भी और मर्द भी एक जैसे बराबर कद होंगे, और हमेशा की जवानी होगी। हाँ, ये खाना काबा की हाइट को देख ले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद इतना था, और इसी कद के मुताबिक जन्नतियों के सब के कद होंगे। एक हाइट होगी, एक ही उनकी खूबसूरत उम्र होगी। मर्दों की उम्र 30 या 33 साल होनी है, और मर्दों की कोई दाढ़ियाँ वगैरह जन्नत में नहीं होनी, ना मूछे ना दाढ़ी, सिर्फ ये आईब्रोज के बाल और बाल जो सर के हैं, औरतों के भी यही होंगे। कोई सफाई का हमें एहतमाम नहीं करना पड़ेगा, कोई तहारत, क्योंकि बाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह साफ जिस्म है और जवानी वाले जिस्म है। और मियाँ बीवी मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और इस तरह से मेक लव करेंगे, और एक एक रात और एक एक दिन के बराबर मिलते रहेंगे मियाँ बीवी आपस में। ये नहीं कि सूंघने वाली चीज़ है, बिल्कुल हर चीज़ प्रैक्टिकली होनी, खाना है, पीना है, इंजॉय करना है, लुत्फ उठाना है, लुत्फ उठाने वाली जिंदगी है। औरत जो जनती है अपनी क्लासेट खोलेगी तो 70 हुल्ले गाउन पहनती चली जाएगी, क्योंकि उसका दिल नहीं भरेगा, ना ग्रीन को छोड़ना चाहेगी, ना ब्लैक को, ना पिंक को, ना सफ़ेद को। इतने खूबसूरत हुल्ले उनके, हाँ ये भी पहन लूँ, ये भी 70 हुल्ले पहन लेगी, और 70 हुल्लों के बावजूद इतने बारीक और शफाफ होंगे कि उसकी पिंडली का गोता तक वहां से नजर आ रहा होगा, इतने बारीक वो लिबास होंगे। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं अच्छा, फिर फरमाते हैं कि मसलन अहमद में जो शख्स अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करे वो जन्नत के सब दरवाजों से बुलाया जाएगा। ये मेरी बहनों सुनो, हम सदका क्यों करें? फरमाते हैं जो अपने माल से अपने हाथों से दुनिया में सदका कर गया, सदका कर, वो जन्नत के 8 दरवाजे हैं। और ऐसा नहीं कि एक गेट यहाँ पे है, एक गेट यहाँ पे है, इतना फासला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का से हजर का 2 मुल्कों का फासला है जितना एक गेट होगा। और फरमाते हैं जिसने अपने हाथों से सदका खैरात किया उसके लिए सुभान अल्लाह, फरमाते हैं जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। फिर फरमाते हैं कि जन्नत के कई एक दरवाजे हैं, नमाजी बाबुल सलात से जाएंगे, बाबुल सलात नमाज का दरवाज़ा, फिर सखी बाबुल सदका से, मुजाहिद बाबुल जहाद से, रोज़ेदार बाबुल रैयान से बुलाए जाएंगे। यानी हर एक जिसने रोज़े रखे, रोज़े वाले इधर आ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह वैसे तो एक दरवाजे से भी जन्नत में दाखिल हो जाए तो बड़ा है, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो इन सारे दरवाजों से गुजरेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अबू बकर होंगे, और तुम भी उन्हीं में से हो। सुभान अल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उन्हीं में से हो कि 8 दरवाजों से तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। और एक बात मैं याद, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत है कि जो बीवी, जो नेक बीवी अपने नफ्स की हिफाजत करती है, उसका शौहर उस पर राजी है, ठीक है, और 5 वक्त की नमाजें पढ़ती थी, और रमज़ान जब आया तो रोज़े रखे। कोई ज़्यादा बंदगी भी इसमें नहीं इन्वॉल्व, कोई ऐसा नहीं कि उसने बहुत मेहनत की, 5 वक्त की नमाज पढ़ी, रमज़ान जब आया रोज़े रख ले, फर्ज की बात हो रही है। मियाँ उसका बहुत खुश है और अपनी नफ्स की उसने हिफाजत की, तो सुभान अल्लाह उसके लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएंगे, 8 दरवाजों से उसका नाम पुकारा जाएगा, आ मेरी बंदी जिस दरवाजे से तू चाहे दाखिल हो जा, क्योंकि तूने मुझे राजी किया। तो मेरी बहनों, हमने अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने हस्बैंड्स को भी राजी करना है, उनकी कोई गैर शरई डिमांड नहीं माननी। जैसे फर्ज के वो कहते हैं हिजाब ना लो, मुझे नहीं पसंद, तो हम कहते ठीक है मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, मैं तो नहीं लूँगी। नहीं, मेरे अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं बाहर जब जाओ तो तुम्हारी ड्रेस कोड और है, घर के अंदर और है, हिजाब लेना है, गैर महरमों के सामने अपने हुस्न को नहीं निखारो, नहीं सच समझ के जाओ, दिखाओ मेरे बाल कितने खूबसूरत है, उनके दिलों में हलचल नहीं मचाओ, मेरा जेवर देखो, मेरा गिरेबान देखो, क्यों दिखा रही हो? ये गैर महरम है। तुम्हारा बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे भाई, उनके सामने तुम नंगे साथ फिर सकती हो, लेकिन ये गैर महरमों के तो कोड देना, घर के अंदर और महरमों के अंदर और बाहर गैर महरमों के सामने जब जा रहे हैं तो और। तो हमने किसे राजी करना है? हमने अल्लाह को राजी करना है। मेरे परवरदिगार हस्बैंड को कहना है मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपकी ये डिमांड पूरी नहीं कर सकती कि कोई शरअ के खिलाफ आप मुझे हुक्म दे रहे हैं। मेरे रब के सामने मैंने अकेले पेश होना है, आपने मेरे साथ नहीं होना, कब्र में मैंने अकेले जाना है, आपने मेरे साथ नहीं होना, सरात मैंने अकेले पार करनी है, आपने मेरे साथ नहीं होना। तो आज उस नाजुक मौका पे जब आप मेरे साथ नहीं होंगे तो इस वक्त मैं गैर शरई हुक्म आपका नहीं मान सकती। ये एक बात है, इसके अलावा भी कई गैर शरई हुक्म है जो शोहर कहे तो कहना है
आई एम सो सॉरी, ये मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ आप दे रहे हुक्म, ये मैं नहीं मान सकती, बाकी इंशाल्लाह मान सकती हूँ। फिर फरमाते हैं कि मुस्लिम है तुम में से जो शख्स कामल बहुत अच्छी तरह मल मल कर वजू करे। हमने वजू किया मेरी बहनों, ऐसा नहीं कि जल्दी में खुशक हिस्से हैं, थोड़ा सा पानी गिराया, जरा सा फेरा, बस बात खत्म हुई, वजू हो गया। कामल वजू का होता है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और कोई भी हिस्सा हमारा वजू का सूखा नहीं रहा, वजू किया उसके बाद हमने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो सुभान अल्लाह क्या होगा कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे चाहे चला जाए। कितनी खूबसूरत ये हदीस है, कितना बड़ा इनाम है। वजू किया अच्छा, उसके बाद ये कलमा शहादत पढ़ लिया, सुभान अल्लाह। हदीस में जन्नत की कुंजी क्या है, कोई बताए जन्नत की कुंजी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह और नमाज, दोनों चीजें। कोई भी ताला उसके बगैर नहीं खुलता। तो जन्नत का ताला ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हमारा दीन नहीं से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फरमाते हैं जन्नत की दरवाज़ों की कुशादगी का बयान है। अल्लाह हमें भी जन्नत नसीब करे। शफाअत की हदीस में है कि फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत में से जिन पर हिसाब नहीं है इन्हें दाहिनी तरफ से जन्नत में ले जाओ, यानी दाएं हाथ से इनको जन्नत में ले जाओ। लेकिन दरवाज़ों में भी ये दूसरों के साथ शरीक होंगे। इसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नत की चौखट इतनी बड़ी वसअत वाली है जितना फासला मक्का और हजर में है। या फरमाया हजर और मक्का में ये 2 मुल्क हैं, इतनी चौखट उनकी जन्नत की चौड़ी है दरवाज़ों की, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को जंग का मौका था, तो आपने फरमाया कि अपने ऐलान करने वाले से फरमाया जाओ निदा कर दो कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान लोग ही जाएंगे। या फरमाया था सिर्फ मोमिन ही, जन्नत में ईमान के बगैर कोई नहीं जाएगा। फरिश्ते इनसे कहेंगे तुम आप यहाँ से निकाले नहीं जाओगे। जब मुझे मेरी बहनों को मुश्किल चीज़ नज़र आती है, जैसे मैं दर्स में जा रही हूँ, बहुत दूर जाना है और बाज़ दफ़ा बर्फ़ पड़ रही होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एक जिहाद होता है वहाँ पहुँचना, क्योंकि औरत हूँ, डरती भी हूँ कि गाड़ी फिसल ना जाए कहीं से, रास्ते भी नहीं आते, धूप अंधेरा हो जाता है, मगरिब जल्दी हो जाती है विंटर में, तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत कमज़ोर पड़ने लगती है कि काश मैं उनको कह देती कि आके मुझे पिक कर लें घर वालों को, इतनी दूर जाना है, रास्ता भी पता नहीं कैसा रहेगा, कब पहुँचूँगी। तो फिर मैं सुभान अल्लाह कौन सी चीज़ मेरी हौसला अफजाई फरमाती है, ये चीज़ जो अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी। फरिश्ते इनसे कहेंगे मुबारक हो, जब जन्नत में दाखिल हो रहे हैं फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, तुम तो खूब ठहरे, तुम तो खूब ठहरी। इस बात की, इस बिशारत की मुझे हौसला अफजाई इतनी होती है, मैं कहती या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू पहुंचाने वाला है, तू मुझे पहुंचा देगा, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा देगा। तो ये चीज़ मुझे हिम्मत दिलाती है, भारी भारी स्पीकर उठा के लोगों के घरों में जाना, बर्फ में गिर ना जाऊं, चोट ना आ जाए, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक छोटी सी मिसाल दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे वो वक्त फिर याद आता है कि ये तो चंद रोज़ा जिंदगी है, लेकिन जब हम इंशाल्लाह जाएंगे तो फरिश्तों ने कहना है मुबारक हो, तुम तो खूब ठहरे, और यहाँ से तुम ये पढ़े, यहाँ से तुम कभी भी निकाले नहीं जाओगे। मुबारक इन्हें फरिश्ते जब जन्नत के पास पहुंचेंगे, इन्हें फरिश्ते सलाम करेंगे, पहले सलाम करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और मुबारकबाद देंगे और कहेंगे तुम्हारे अमाल, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारा बदला हर चीज़ खुशी वाली और उम्दगी वाली है। जब जाने से पहले महल्लात में फरिश्ते मुबारकें देंगे, वेलकम करते हैं, तो रेड, हम कहते हैं रेड कारपेट, वहाँ पे रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, यही रेड कारपेट है असल में जो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे और मुबारकबाद देंगे, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि जन्नती जब पहुँच जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती फरिश्ते इनसे जब ये कहेंगे तो फिर वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे रब का शुक्र है कि उसने अपने वादे जो उसने रसूलों के जरिए हमसे किए थे वो पूरे उतरे, हमने अपने रब को अपने वादों में सच्चा पाया। फिर फरमाते हैं कि इनकी दुआ यही होगी कि हमारे परवरदिगार हमें वो दे जिसका वादा तूने अपने रसूलों की ज़ुबानी हमसे किया था, हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कर, यकीनन तेरी ज़ात वादा खिलाफी से पाक है। हम कहते हैं यहाँ पे परवरदिगार जो रसूलों के जरिए हमसे वादे किए हैं वो पूरे फरमा, बेशक तेरी ज़ात जो है वो वादा खिलाफी नहीं करती, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं इस मौका पर अहले जन्नत भी ये कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इसकी हिदायत की, अगर वो हिदायत ना करता तो हम हिदायत ना पा सकते। यकीनन अल्लाह के रसूल हमारे पास
हक लेकर आए थे, वो ये भी कहेंगे कि अल्लाह के लिए सारी तारीफ है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। गम जहाँ पे हम गमगीन होते हैं ना, पता नहीं अल्लाह ताला बख्शेंगे नहीं बख्शेंगे, नहीं मेरी बहनों, अल्लाह ताला से बेहतरीन गुमान रखें, अल्लाह ताला से हमेशा रहमत की उम्मीद रखें, कभी भी अल्लाह की गज़ब की उम्मीद ना रखें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे जैसे गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। तो फरमाते हैं वहां जाकर कहेंगे यकीनन हमारा रब बख्शने वाला, कदर करने वाला है, जिसने अपने फजल करम से ये पाक जगह हमें नसीब फरमाई, जहां हमें ना कोई दुख है, ना दर्द है, और ना रंज है, ना तकलीफ है। यहाँ इसने ये कहेंगे इसने हमें जन्नत की ज़मीन का वारिस बना दिया। फिर फरमाते हैं कि हमने ज़बूर में जिक्र के बाद लिख दिया था कि ज़मीन के वारिस मेरे सिर्फ नेक बंदे होंगे, मेरी ज़मीन जो जन्नत की है उसके मेरे वारिस नेक बंदे होंगे। इसी तरह जन्नती कहेंगे इस जन्नत में हम जहाँ चाहें जगह बना लें, कोई रोक टोक नहीं है, ये है बेहतरीन बदला हमारे अमाल का। फिर फरमाते हैं मेराज वाले वाक़े में बुखारी मुस्लिम है कि जन्नत के डेरे खैमे लौ लौ के हैं और इसकी मिट्टी खालिस मुश्क की है। इब्ने साइद से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की मिट्टी का सवाल किया तो उसने कहा सफ़ेद मैते जैसी मुश्क खालिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सच कहता है। फिर फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर एक दरख्त को देखेंगे जिसकी जड़ में से 2 नहरें निकलती होगी। जैसे मैंने कहा जन्नत में जाएंगे तो एक दरख्त को देखेंगे जिसकी जड़ से 2 नहरें निकल रही हैं। एक में गुस्ल करेंगे जिससे इस कदर पाक साफ हो जाएंगे कि इनके जिस्म और चेहरे चमकने लग जाएंगे। जैसे गुस्ल किया चेहरे भी चमक रहे हैं नूर से, और सफेद नूरानी रंग होंगे, चाहे दुनिया में किसी का काला रंग भी था वहाँ पर सब के रंग सफेद होंगे। फरमा रहे हैं दूसरे में गुस्ल करेंगे और इनके बाल कंघी किए हुए तेल वाले हो जाएंगे, कभी सुलझाने की जरूरत न पड़े, चेहरे और जिस्म का रंग और रूप हल्का, और ना ही चेहरे और जिस्म का रंग हल्का पड़े। फिर ये दूसरी नहर पर जाएंगे, गोया कि इनसे कह दिया गया हो इसमें से पानी पिएंगे, प्यास लगी होगी ना, दूसरी नहर पर जाएंगे पानी पिएंगे, और इनसे जिससे तमाम दिन की चीज़ों से पाक साफ हो जाएंगे, बग़ज़ हसद कीना सब निकल जाएगा। जन्नत के फरिश्ते इन्हें सलाम करेंगे और इन्हें जन्नत में जाने के लिए कहेंगे। हर एक के पास गुलाम आएंगे और खुशी खुशी इन पर कुर्बान होंगे और कहेंगे आप खुश हो जाइए, अल्लाह ताला ने आपके लिए हर तरह की नेमतें तैयार कर रखी है। फिर फरमाते हैं कि इनका एक जिमा का अंदाजा एक पूरी रात का होगा। मियाँ बीवी जब मिल रहे हैं तो ऐसे होगा जैसे पूरी रात एक दूसरे से मिलते रहे हैं, ये जब नेक लव कर रहे हैं। फिर फरमाते हैं उसके बाद फरमाते हैं इनके बागों और मकानों के नीचे नहरें बह रही होंगी जिनका पानी कभी बदबूदार नहीं होता। अच्छा वो जो नहरें हैं ऐसी नहीं होगी गहरी नहीं होगी, प्लेन होगी, जैसे दरिया भी हैं, नहरें भी हैं, दूध की नहरें प्लेन। और जब वो ऊपर वाले जन्नती नीचे वाले जन्नतियों की ज़ियारत करने जाएंगे, मिलने जाया करेंगे तो अपने घर के अपनी नहरों के तोहफे ले जाएंगे और जो इशारा करेंगे चल तू भी मेरे साथ शहद को दूध तू भी आ जा, क्योंकि हर एक दर्जे की चीज़ें अलग है, उनका जायका अलग होगा, उनकी मिठास उनकी लज्जत अलग होगी। और वो बहा के छोटा सा चश्मा बन जाएगा, छोटा सा वो साथ ले जाएंगे, जैसे तोहफा नहीं पैक करते वहाँ वो साथ चलेगा और ऊपर वाले जन्नती नीचे वाले जन्नतियों को जाके ज़ियारत करेंगे, मगर नीचे वाले ऊपर नहीं आ सकेंगे। अब वो अपनी जन्नत का तोहफा भी साथ लेके जाएंगे कि मैं अपनी दोस्त को मिलने आई हूँ, बहन को मिलने आई हूँ। तो वो क्यों फ़र्क होगा मेरी बहनों? इसलिए कि दुनिया में फ़र्क है, हमारे में फ़र्क है। एक मीठी नींद सो रही है, ड्रामा देख रही है, दूसरी बहन उठ के नमाज पढ़ रही है, मगरब पढ़ी है, एंड मगरब के टाइम में ड्रामे आ रहे हैं। उसने मगरब पढ़ी है, उसने सूरह मुल्क पढ़ी है, फिर ईशा पढ़ी है, तस्बीहात पढ़ी है, वजू करके पाक साफ होकर वो सो गई है। दूसरी बहन ड्रामे देख के हाय ईशा भी गई, मगरब भी गई, चल कोई बात नहीं सवेरे पढ़ ला दे, कोई बात नहीं, नमाजें तो आती रहती है, सवेरे फिर नमाज है। इस ड्रामे का एंड में जरूर देखना था, है ना? ये फर्क है मेरी बहनों, ये एक मिसाल दी है। ये शैतान हमें हर तरफ से अब छाया हुआ है, क्या सेल्फ हो रहा है उसमें वक्त बर्बाद हो रहा है, शिकायत है उसमें वक्त बर्बाद हो रहा है। करें जरूर, शिकायत भी करें, बातें भी करें, लेकिन सारा दिन फजूल नहीं बैठे, क्योंकि इतना वक्त नहीं, वक्त पलक झपकने में से पहले गुजर रहा है, हमारे हाथों से निकला जा रहा है। हमने इस वक्त को कैच करना है, जो बर्बाद हो चुका उसके लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी है। परवरदिगार हमारे वक्त को बचा ले, हमें शैतान से भी बचा, ये हम पे हमले करता है। लज्जत तो है ना इन चीज़ों में, लेकिन क्या है कि ये सिर्फ आरज़ी लज्जत है, ये हमें बर्बाद करने के लिए है, ये हमें हर नेक राह से रोकने के लिए है। फिर फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़ों की वुसअत 40 साल कह रहा है। एक ऐसा दिन भी आएगा कि जन्नत में जाने वालों की भीड़ भाड़ से ये वसीअ दरवाजे खचाखच भरे होंगे। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं
کہ خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں ہے. جو جنت میں شہد ہے وہ مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا, اللہ نے پیدا فرما دیا, حکم دیا, وہ پیدا ہو گیا. پھر فرماتے ہیں قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے درخت اس کے چاروں طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوگا. یہ کھڑے کھڑے پھل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, اگر یہ بیٹھے بیٹھے ان کا دل چاہ رہا ہے تو شاخ ان کے پاس آ جائے گی, وہاں سے وہ پھل توڑیں گے اور پھر شاخ واپس چلے جائے گی اور پھل بھی دوبارہ ویسے ہی لگ جائے گا, کیونکہ جنت میں کوئی بھی نعمت کم نہیں ہونے والی. ہر نعمت کو دوبارہ ایک نعمت, پرندہ اڑتا ہوا آئے گا, بھجا ہوا روسٹ ہو کے پاس آئے گا, جنتی اسے کھائے گا اور وہ سامنے جنتی کے جب جنتی سیر ہو جائیں گے دوبارہ پرندہ بن کے پھٹ پھڑا کے ان کے سامنے اڑ جائیں گے. کوئی بھی نعمت وہاں پر خالی نہیں ہوگی. میاں بیوی ملیں گے اور جب ملنے سے فارغ ہوں گے تو بیوی پھر کنواری باقرہ بن جائے گی, کیونکہ جنت میں کچھ بھی پرانا نہیں ہونا, کوئی نعمت پرانی نہیں ہونی. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں ان جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. میری بہنوں, ہم نے جنت کا پڑھا, جنت بے شک بے حد حسین ہے. آخر میں جنت کی ایک حدیث بیان کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے اس کے 100 درجے ہیں. پہلے 3 درجوں کا صرف آپ نے فرمایا کیسے ہوگی. فرمایا پہلی جنت جو ہے وہ چاندی کے اس کے محلات بنے ہوں گے, چاندی کے اس کے زیورات ہوں گے, چاندی کے پلنگ, چاندی کے فرنیچر, چاندی کے درختوں کے تنے بھی چاندی کے. اس کے بعد دوسری جنت سونے کے محلات, سونے کے درخت, سونے کی ہر چیز, پلنگ سونے کے, برتن سونے کے. تیسری جنت, اور یہ سونا چاندی ایسا نہیں جو ہمارے پاس ہے, یہ جنت کی سونے کی بات ہوگی. تیسری جنت ہوگی موتی کے محلات, موتی کے درختوں کے تنے, موتی کی ہر چیز. اور فرمایا جو باقی 97 درجے ہیں ان کا میں تمہیں کیا بتاؤں, کس طرح سے تمہاری سمجھ میں آئے, کیونکہ نہ تو کسی آنکھ نے اس کا کوئی ایسی چیز دیکھی ہے اس دنیا میں, نہ کسی کان نے ایسا کچھ ذکر سنا ہے, اور نہ ہی کسی کے دل پر خیال تک گزرا ہے. تو سبحان اللہ میری بہنوں, یہ ہے وہ جنت جو تیار کی گئی ہے, مگر اس کے لیے عمل کا موقع ہمیں صرف ایک موقع دیا گیا ہے. جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارے سارے اعمال جو ہیں عمل کرنے کا موقع ساتھ ہی فوت ہو گیا, مگر 3 قسم کی چیزیں زندہ رہیں گی ہمارے جانے کے بعد بھی. سب سے پہلے نیک اولاد, جس کو ہم نیک تربیت دے کر جائیں گے, وہ ہمارے بعد جا کے ہمارے بعد بھی استغفار کرے گی ہمارے لیے, جب نیکیاں کرے گی تو اس کا آٹومیٹکلی درجہ ہمارے والدین کو ملے گا. الحمدللہ ہم جہاں پر موجود ہیں ہمارے والدین کو بھی اس کا درجہ مل رہا ہے, کیونکہ ہم انہیں کی ساتھ سے دنیا میں آئے ہیں. دوسرا یہ کہ جو علم سکھا گئے اور لوگوں نے اس سے نفع سکھایا. آج میں نے جو بھی بیان کیا, آپ لوگوں کے دل میں جس چیز کا بھی انشاءاللہ اثر ہوگا, اور آپ نے کسی چیز کی طرف, کسی چیز کو آپ نے ابزورب کر لیا, کہا کہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ میرا جو بیان ہے اس کا آپ کے دلوں پر اثر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رحمت سے کبھی نہ امید نہیں, اور چینجز آ رہی ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ. مجھے بتاتی ہیں میری بہنیں کہ ہم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے, یہ چیز چھوڑ دی ہے, یہ اپنا لی ہے, اور آ رہی ہیں. میں پازیٹیو ہوں, میں نیگیٹو نہیں ہوں الحمدللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیگیٹو نہیں ہو, پازیٹیو رکھو. اللہ کی رحمت کی امید سے کبھی بھی انشاءاللہ ہم نے نا امید نہیں ہونا. اور دوسرا یہ کہ یا ہم نے قرآن سکھا دیا, اور جب تک وہ قرآن پڑھے گا, آگے سکھائے گا, وہ ہمیں صدقہ جاریہ ثواب ملتا رہے گا, بے شک ہم دنیا سے چلے جائیں گے. اور تیسرا سبحان اللہ یہ کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہم اپنے ہاتھوں سے کر کے چلے گئے. میری بہنوں, خاص کر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ زیور جو ہے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے, ان کو بیچ کے کسی مسجد میں لگا دو, کسی ایسے درسگاہ میں لگا دو جہاں لوگ حفظ کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کسی بھی نیک ہسپتال میں لگا دو. کوئی ایسی چیز بنا دو اپنی زندگی میں, یا کوئی بن رہی ہے اس میں حصہ ڈال دو کہ یہ میری طرف سے, کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے. کیونکہ یہ زیور ہمارے بچوں کو بھی کسی کام نہیں, انہوں نے دیکھنے بھی نہیں, کیونکہ آؤٹ آف فیشن ہے, نہ یہ کوئی پہن, ہم بھی چھوڑ گئے ہیں, بچوں نے کیا پہنا. تو ہمارے پاس کوئی ایسی پونجی ہے, کوئی ایسا زیور ہے, اس سے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ایک درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ. شبانہ اس کو آف کر دو پیچھے سے.